بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کلکلاتا خوش اور آباد رکھے۔ تو کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ کافی ساری چیزیں ناظرین چل رہی ہیں۔ اماں اور بابا کا رولا تو ظاہر آپ سب کو پتہ ہے، چل ہی رہا ہے۔ ملک کاشف اور اس کی فیملی شانی باجی، انہوں نے کافی رولے ڈالے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، کافی بلنڈر مارے ہوئے ہیں۔ وردہ سسٹر نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو بنائی ہے، میں نے دیکھی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے بلنڈر مارے ہیں اس پر جو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ڈی ڈی کو تھوڑی سی تکلیف ہے اور ڈی ڈی کی تکلیف کا تھوڑا سا ازالہ بھی کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں، تو بنے رہیے گا جی، بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹسٹ انفارمیشن اور بے باک تجزیے بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور دوسری بات، ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کیجئے کیونکہ آج کل میری ریچ کافی ڈاؤن ہوئی ہے۔ اس کی وجہ شاید ظاہر یہی ہے کہ میں ریگولرلی نہیں اپلوڈ کرتا ویڈیوز، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ تو آپ لوگ جو لائک کر دیا کیجئے ویڈیو کو، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں میں اپنی روٹین کو ٹھیک کروں، انشاءاللہ پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ملک کاشف والوں نے جو گند پھیلایا ہوا ہے نا، یہ جو رولا ڈال رہے ہیں، اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مجھے نا کچھ کامنٹس آئے ہیں سنیتا آنٹی کا، سنیتا کے ویلاگس، سنیتا آنٹی کا اور ناز فاطمہ سسٹر، ملتی جلتی بات، تقریباً ایک ہی جیسی ہی بات ہے ان کی۔ میں دونوں کے کامنٹس ریڈ کر دیتا ہوں، پھر یہ اہم بات ہے اماں کا ڈیسیجن کیا ہونے والا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ پھر اثرات کیا ہوں گے۔ مطلب بابا کے پاس واپس جانے کے لیے، ان کیس کے بابا اگر جو ہے وہ اماں کا حق اماں کو دے دیتا ہے، وہ جو حق مہر پر لکھا ہوا ان کا گھر ہے وہ اگر ان کو دے دیتا ہے، اس صورت میں اماں کا ڈیسیجن کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، اور کیا ہونے کی صورت میں کیا اس کے امپیکٹس ہوں گے اماں کے لائف میں، ٹھیک ہے؟ اسی حوالے سے ان کا ذرا کامنٹ ہے، پہلے آپ سن لیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سنیتا آنٹی کہتی ہیں جی بیٹا، ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی بتا سکے، بابا نے اماں کو ساری عمر اتنا پریشان کیا، ان سے اتنا پیسہ کمایا، مطلب انہوں نے اتنا زیادہ پیسہ کمایا اور کما کے جو بابا پر خرچ کیا، بابا کی اولاد پر خرچ کیا، اپنا گھر بنانے پر انہوں نے خرچ کیا، گھر بنوایا، اور بابا نے اماں کو لالچ دیا کہ یہ گھر آپ کا ہے، امی کا ہے، جو ان کے حق مہر میں لکھا ہوا تھا، لیکن امی کو کچھ نہیں ملا۔ امی کو ہر آئے دن ذلیل کرتا ہے، حسد میں جی رہا ہے کہ اس کی بیوی اتنی اچھی زندگی کیوں جی رہی ہے، اوپر سے دھمکی بھی دے رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا اگر، اچھا اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، کیا اگر بابا گھر اماں کے نام پر کر دیتا ہے تو اس کے بعد اماں کو زبردستی ساتھ رہنے کے لیے کہتا ہے تو امی کو ساتھ رہنا چاہیے؟ سوال نمبر 1۔ اتنی ذلت سہنے کے بعد کیا اب بھی امی ان کے ساتھ رہنے کو ولنگ ہوگی؟ سوال نمبر 2۔ اچھا دوسری بات، اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو بابا کے پاس جانا چاہیے؟ اب یہ مطلب پہلے دو جو ان کے سوال ہیں وہ ذرا وہ یہ انفارمیشن مانگ رہی ہیں، تیسرا جو سوال ہے وہ میری رائے مانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آگے پھر جو ہے وہ اپنی رائے دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری ماں ایسی سچویشن میں ہوتی تو میں ان کو کبھی بھی واپس نہ جانے دیتی۔ اللہ نہ کرے آنٹی کہ کوئی بھی خاتون کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اچھا انہی سے ملتا جلتا کامنٹ ناز فاطمہ سسٹر کا بھی ہے، کہتے ہیں جی اعظم بھائی، اس بات کا کیا یقین ہے کہ بابا گھر ماں جی کے نام کرنے کے بعد ماں جی کو ہیرسمنٹ نہیں کرے گا؟ کیونکہ ہم سب نے اس بابا کی حقیقت دیکھ لی ہے، یہ فیملی نہ تو بابا نہ اس کی اولاد، یہ سب قابل اعتماد نہیں ہے۔ اچھا اب سب سے پہلے تو نا میں بڑی اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بابا نے جب اماں سے شادی کی تھی تو کس نیت سے کی تھی؟ دیکھیں نیت بڑی اہم ہوتی ہے۔
جب بابا نے اماں سے شادی کی تھی تو کس نیت سے کی تھی؟ ان کی نیت دیکھیں، عام طور پر اگر کوئی مرد کسی بیوہ خاتون سے شادی کرتا ہے نا، تو شرعی طور پر جو شریعت بھی ہمیں بتاتی ہے، جو شریعت کا بھی ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی بیوہ خاتون سے شادی کرتے ہیں تو ارادہ یہی ہوتا ہے کہ سہارا دینے کے لیے، ٹھیک ہے، مرد ظاہر سہارا بنتا ہے کہ چلو جی میں اس کو سہارا دوں گا، چلو جو ہے وہ یہ میرا آسرا بن جائے گی، میں اس کو سہارا دوں گا، یہی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس ڈیسیجن کے بعد اور پھر باقی کے جو 15-20 سال اماں نے بابا جی کے ساتھ گزارے ہیں، ان سارے سب کا نچوڑ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بابا کی کیا نیت تھی جب اماں نے بابا کے ساتھ شادی کی تھی؟ بابا نے اماں کے ساتھ اور اماں نے بابا کے ساتھ جب شادی کی تھی تو ان کی کیا نیت تھی؟ ذرا واضح ہوتا ہے نا کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی۔ ان کی نیت یہی تھی کہ بھائی یہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، ٹھیک ہے، میرا بھائی اچھا خاصا پیسے کمانے والا آدمی تھا، اس کا ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا، ٹھیک ہے، اور پیچھے زمین جائیداد بھی اس نے اچھی بنائی ہے، گھر بھی اچھا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے وہ پیسے پوسے بھی اچھے ہیں اس خاتون کے پاس، زیور شیور بھی اچھا اس کے پاس ہے، تو کیوں نہ میں اس خاتون کے ساتھ شادی کر لوں تاکہ گھر کا مال گھر میں ہی رہے، ٹھیک ہے۔ یہی نیت تھی نا، یہی نیت تھی، تبھی تو جب جو ہے وہ نکاح کے بعد بابا جی نے سب سے پہلا مطالبہ اماں سے کیا کیا کہ بھائی اگر میرے پاس سعودیہ میں آنا ہے تو آپ کو اپنے ویزے کے اور وہاں پر اقامے کے اخراجات خود کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ میری نظر میں یہ سب سے پہلی بگ غلطی تھی اماں کی اس نکاح کے بعد۔ نکاح حالانکہ ان کے نکاح میں چلے جانا تو ظاہرہ غلطی ثابت ہوئی ہی ہوئی، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن نکاح کے بعد یہ سب سے بڑی غلطی تھی خود کو اتنا سستا بنا دینا کہ آپ باقاعدہ اس کے پاس جانے کے لیے آپ پے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی، اس بندے نے آپ سے نکاح کیا ہے، جب آپ اس کے نکاح میں چلی گئی ہیں پھر آپ اس کی ذمہ داری ہیں، وہ خرچ کرے آپ پر، نہ کہ آپ خرچ کرتی پھرے اس کے اوپر۔ آپ کو باہر لے کے جانا ان کی ذمہ داری تھی، حاجی صاحب کی، وہ اقامے کے پیسے پے کرتے، وہ آپ کے ویزے کے اخراجات کرتے، وہ آپ کے ٹکٹ کے پیسے پے کرتے، آپ وہاں جاتی، آپ ان کے ساتھ وہاں پہ رہتی، ٹھیک ہے، آپ وہاں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی، آپ ان کے ساتھ آتی جاتی، جہاں رہنا کھانا پینا وہ سب آپ ان کے ساتھ کرتی، وہ اخراجات اٹھاتے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ اس کے الٹ ہوا، بابا اماں کو بولتا رہا کام کرنے کا، اماں کام کرتی رہی، پیسے کماتی رہی، بابا ایک ایک ٹکے کا ایک ایک آنے کا حساب لیتا رہا اور اماں دیتی رہی، ٹھیک ہے، بابا پریشرائز کرتا رہا، اماں ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بابے کی جو پرسنالٹی جو جس طرح کی آپ سب نے دیکھی، جس طرح کی بنتی ہے، وہ ہے سو ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں پر اماں کی بھی غلطی ہے۔ اماں کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس کو شٹ اپ کال دیتے کہ بھائی کیا ہے، اس مقصد کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے، بیوی بنایا ہے یا باندھی بنایا ہے؟ بیوی بنایا ہے، غلام بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ لونڈی بنا کر لائے ہو کیا؟ ہاں، خریدا ہے کیا مجھے؟ لیکن اماں نے اس وقت سٹینڈ نہیں لیا۔ اب اماں سے جو یہ غلطی سرزد ہوئی اس کی سزا اماں نے اب تک بھگتی، ابھی بھی بھگت رہی ہیں، واللہ عالم آگے کتنا عرصہ بھگتنی ہے، جب تک باقی زندگی ہے بھگتنی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ظاہرہ وہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا، ٹھیک ہے۔ یہ میری نظر میں یہ اماں کی غلطی تھی اور یہ بابا کا جبر تھا، یہ بابا کا ظلم تھا جو انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ، ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، یہ بابا جی کا ظلم تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان سارے معاملات کے بعد اگر ان کیس کے اگر بابا گھر اماں کے نام کروا دیتا ہے، اس صورت میں اماں کو ان کے پاس جانا چاہیے، اس صورت میں جو ہے وہ کیا اماں ان کے پاس جائے گی یا نہیں جائے گی؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ لوگ کو اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ یہ اس کو ڈیل کے طور پر لیتے ہیں، جیسے ساجد نے کہا کہ یس یا نو، یس یا نو، گھر نام کرو پھر بات ہوگی، گھر نام کرو پھر جائیں گے، پھر جو صلح ہوگی، تو ساجد اس طرح کی بات کر دیتا ہے۔ یہ ان کی کم علمی ہے، یہ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو، میں اسے کم عقلی کا نام دے دوں تو یہی بہتر ہے۔ حالانکہ گھر نام کرنا اور اماں کا ان کے پاس واپس جانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے کہ وہ یہی تو ڈیل اس نے اس وقت کی تھی جب نکاح میں لیا تھا اس کو، اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ نکاح میں آ جاؤ گھر دے دوں گا،
مطلب نکاح میں آنے کے بعد حق مہر میں یہ والا گھر میں دے دوں گا, یہ والا پلاٹ میں دے دوں گا. اس نے 15-18 سال اس پلاٹ کے لیے, اس گھر کے لیے اس کو رولا ہے. تو اب اگر وہ گھر نام کروا بھی دیتا ہے تو کیا اب اماں کو صرف اسی گھر کے بدلے اب واپس چلے جانا چاہیے؟ اگر میری رائے پوچھی جائے تو ایسے نہیں جانا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے گھر نام دے دیا تو ہاں بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی, ساری باتیں اوکے, میں واپس آ رہی ہوں. میری رائے میں ابھی آپ کو رائے دے رہا ہوں, اور میرے خیال سے صحیح طریقہ کار بھی یہی ہے. دیکھیں مسئلہ صرف گھر نہیں تھا, یہ گھر والا معاملہ تو سب سے اینڈ میں تھا. اس سے پہلے اماں کی میڈیکیشن تھی, وہاں پر ان کا رہن سہن تھا, وہاں پر ان کے رہنے کے لیگل معاملات تھے, ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا وہ تھا, وہاں پر ان کے آنے جانے کے مسائل تھے. تو وہ سارے مسائل تو مطلب ان کا کون حل نکالے گا؟ گھر نام نکال دیا, گھر نام کر دیا, اور پھر سے جو ہے وہ اسی جو ہے وہ پمبڑ پوسے میں پھر سے اماں جا کر بیٹھ جائے, وہاں پر جائے بابا جو ہے وہ ان کا اقامہ نہ رینیو کروائے, یہ پھر بیچاری جو ہے وہ 4 سال کے لیے وہاں پر قیدی بن کے بیٹھ جائے, وہاں پر کوئی میڈیسن وغیرہ کو ٹریٹمنٹ کروانا ہے اس کے لیے وہ بیچاری دیکھے کہ اب میں کیا کروں, ڈاکٹر کو چیک اپ تک نہیں ہو سکتا. وہیں اسٹور سے کوئی چھوٹی موٹی دوائی لا کر جو وہ کوئی لا کر دے دے گا اور لا کر وہ کھاتی رہے گی, چلو جی وہ بس مسئلے کا حل ہو جائے گا. وہ شوگر پیشنٹ ہے, اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے اس کو, اس کا بی پی اپ ڈاؤن ہوتا ہے, 100 پرابلمز ہیں اس کے ساتھ. تو وہ ہر دفعہ جو ہے اسٹور سے میڈیسن لا کے اس کو بتا کے اسٹور والے کو اسے میڈیسن لا کے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ تو کسی ہاسپٹل میں وہاں پہ ایڈمٹ ہونے کے قابل نہیں ہے, اس کے آنے جانے کے اخراجات بابا کرنے کو تیار نہیں ہے, وہاں پر اقامے کے اخراجات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ وہاں پہ ٹیکسز پے کرنے کو بابا تیار نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کو بابا تیار نہیں ہے. بابا تو کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے مجھے فری کی مرغی مل جائے میں کھاتا رہوں, بابا تو ان چکروں میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گھر, اچھا اب آ جاتے گھر کی بات. بھائی گھر اس کو شریعت لاگو کرتی ہے, اماں ساتھ رہے یا نہ رہے گھر دینا ضروری ہے. کیوں؟ حق مہر میں لکھ دیا ہے, اور حق مہر کے بارے میں اللہ کا واضح حکم ہے کہ جو تم نے دے دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو علیحدگی کی شکل میں. ان کیس کی علیحدگی ہوتی ہے نا, تو جو تم نے ان کو دے دیا ہے اس سے واپس نہ کرو. ہاں اگر وہ تمہیں کچھ چھوڑنا چاہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت قرآنی ہے جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہاں پر ڈیل چل رہی ہے وہ گھر کو لے کر کہ لو جی وہ گھر دے دو اماں آ جائے گی, گھر دے دو اماں واپس چلی جائے گی. بھائی وہ گھر کوئی ڈیل شیل میں نہیں آتا, وہ گھر اماں جائے یا نہ جائے وہ گھر دینا ضروری ہے بابا کے لیے. نہیں دیتا تو بابا گنہگار ہے, بابا کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے حضور جا کے. اماں جائے یا نہ جائے, ہاں اس پہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے کہ چلو اگر بابا اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے, گھر نام کروا دیتا ہے, اس کے بعد نیگوشیٹ ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر اماں نے آپ نے اماں کو ساتھ رکھنا ہے آپ ان کے ایکسپینس اٹھائیں. اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں, آپ ان سے ہوٹلوں کی چادریں دلوائیں, آپ ان سے لوگوں کے گھروں میں کام کروائیں. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ بھی بوڑھے ہیں, آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہے, آپ جو ہے وہ باتیں تو کرتے ہیں کہ چلو جی بڑھاپے میں میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں, آپ باتیں تو سکون کی کرتے ہیں, آپ باتیں تو ایک دوسرے کے آسرے کی کرتے ہیں, لیکن آپ اسے یہاں پر لا کر دوسروں کے گھر کی نوکرانی بنا دیتے ہیں. تو اب آپ کو لحاظ کرنا چاہیے ان کی عمر کا, اپنی عمر کا بھی کریں, ان کی عمر کا بھی کریں. تو بھائی وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرے گی, آپ ان کے آنے جانے کے ایکسپینس اٹھائیں گے, آپ ان کے وہاں پر رہنے کے ایکسپینسز اٹھائیں گے, آپ ان کے میڈیکیشن کے ایکسپینسز اٹھائیں گے, آپ اپنے ٹیکس ان کے اوپر نہیں تھوپیں گے, آپ ان کو جو ہے وہ آنے جانے پہ بلیک میل نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے وہ بیچاری سال وہاں پر بیٹھ کر روتی رہی کہ میری بیٹی تکلیف میں نے واپس اس کے پاس جانا ہے, بابا آنے نہیں دیتا تھا. آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں, ان معاملات پر ڈیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیل یہ والے معاملات پر ہونی چاہیے, نہ کہ وہ گھر والے معاملے پہ. گھر دینا مینڈیٹری ہے, وہ ڈیل میں نہیں آتا. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو اگر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, اچھا یہ سب کچھ اس وقت پاسبل ہوگا, اس وقت بات چیت ہوگی جب اماں ولنگ ہوگی. سب سے پہلے ان کی ول ہے. اب اس پر میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ ان کی ول ہے نہیں ہے, وہ واپس جانا چاہتی ہیں, وہ نہیں جانا چاہتی, وہ کیا فیصلہ لیتی ہیں, یہ خالصتاً ان کا اپنا فیصلہ. ٹھیک ہے, ان کے فیصلے کے بعد مطلب اگر وہ ابھی بھی واپس بابا جی کے پاس جانا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے, ان کی رائے کا, ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ان کو یہ والے پوائنٹس بابا جی کے سامنے رکھنے چاہیے. بے شک یہ لکھوا لیں, سٹامپ کروا لیں, یہ 4 بندوں میں بٹھا کے بابا جی سے کہلوا لیں, وٹ ایور جو بھی. ٹھیک ہے, یہ ساری اپنی باتیں منوا کے, یہ گھر نام ہونے کے بعد یہ سارا کچھ منوا کر پھر اماں کو بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اماں جانا چاہیں تو. میرے خیال سے یہ تسلی بخش بات ہو گئی ہے.
तसल्ली बख्श जो है वो मैंने जवाब दे दिया है। बाकी जो है वो भाई इन लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बात यह है कि मैंने जो है वो ज़रा 5-6 साल से तो मैं ये रिएक्शंस बना ही रहा हूँ, ये वीडियोस बना ही रहा हूँ, तो मैंने इनको कभी तसल्ली बख्श काम करते हुए देखा नहीं है। काम इनके वलाई ओड़ी होते हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे लेकिन मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मुझे जो ठीक लगेगा, जो चीज़ें मैं देखूँगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैंने वो बोलना है, ठीक है। अक्सर साजिद भाई के काम वलाई ओड़ ही होते हैं, ठीक है, आर्जी होते हैं, काम वक्ती तौर पर होते हैं। ये लोग जो है वो बस टाइम गुजारने वाला काम करते हैं, कभी पक्का काम करते हैं वो इनको देखा नहीं है। और जो है वो बदकिस्मती है भाई, यहाँ पर आकर बोल बोल के इनको समझा के थक गए हैं। ये लोग नहीं मानते, ये लोग अपने ही करते हैं, तो भाई कहना छोड़ दिया। सिर्फ जो है वो आपको जो सामने नज़र आ रहा है उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, अपनी राय का इजहार करो, ठीक है, पब्लिक के साथ। जी, तो ऑडियंस के साथ मोहब्बत बांटो, मोहब्बतें दो, मोहब्बतें लो और चलते बनो, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि अक्सर मशवरे दे देकर देखे हैं, अक्सर सीधी बातें बता के देखी हैं। साजिद भाई आते हैं फिर आकर जो है वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, रिएक्शन वालों के ऊपर चढ़ाई कर देते हो, तो बेहतर है कि बस ठीक है, काम से काम रखो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब इनकी अक्लमंदी का हाल तो ये है कि डीडी जैसे चवल बंदे को अपना करीब तरीन रखा हुआ है। मैं साजिद भाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब हो ना कि बंदा किसी ट्रस्ट वर्दी आदमी के साथ बंदा ताल्लुकात बना के रखता है, अच्छे ताल्लुक रखता है, उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बुनियाद पर जो है वो उसके साथ अपने मामलात को रखता है। कोई जो है वो ट्रस्ट वर्दी बंदा होता है, कोई एतमाद वाला बंदा होता है, तो चलो बात समझ में आती है। डीडी जैसा चवल बंदा, उसको जो है वो एक तरह का अपना राइट हैंड बनाया हुआ है, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड उसको बनाया हुआ है। उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चल रही होती है, उसको सारी बातें बताई जा रही होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस बंदे की औकात क्या है? ये होता कौन है कि सितारा के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाली सितारा की पब्लिक के ये बंदा धुलाई करे, ये बंदा उनको बुरा भला बोले। इस बंदे ने अपनी ऑडियंस के पल्ले कख नहीं छोड़ा, अपने चैनल के पल्ले कख नहीं छोड़ा, अपने चैनल का बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी ऑडियंस सारी की सारी इस बंदे ने फूक दी। अब जो है वो टके के लिए जो है वो आकर किसी टके की जो है वो बकवासियत कर रहा होता है, और हर बंदे को आकर जो है वो ये गालियां दे रहा होता है कि किसके लिए? चंद एक व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स के लिए अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहा होता है ये बेगैरत आदमी, ठीक है। और जब उस बंदे को साजिद भाई ने अपना राइट हैंड रखा हुआ, कैसे? मैं आपको प्रूफ दूंगा, ऐसे काम का बात नहीं करूंगा, प्रूफ दूंगा। ये देखिए ज़रा स्क्रीन, ये जब साजिद भाई ने वीडियो बनाई, कल थी ये गालबन, हाँ कल साजिद भाई ने जब ये बाबा जी के लिए वीडियो बनाई, उसके 39 मिनट बाद डीडी की वीडियो का थंबनेल आ रहा है, महज 39 मिनट बाद। अब जितने भी यूट्यूबर्स मेरी बहनें हैं, रिएक्शन बनाने वाली मेरी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, या आप ऑडियंस में से जितने भी कोई टेक्निकल यूट्यूब के टेक्निकल चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, मुझे बताएं, एक वीडियो के आने के बाद सिर्फ 39 मिनट में कौन सी वीडियो बनकर अपलोड होती है? नौशीन सिस्टर आप बता दें, मरियम सिस्टर आप बता दें, वर्दा सिस्टर आप बता दें, या इनके ख़ानदान में सारे के सारे जितने भी ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मुझे बता दें कौन सी वीडियो है जो महज 39 मिनट में तैयार होकर अपलोड भी हो जाती है। भाई 12-15 मिनट की तो साजिद की वीडियो है, वो 12-15 मिनट तो उसको देखने में लगा लो। 12-15 मिनट आपकी वीडियो कैमरा सेटिंग करने में, कोई हिसाब किताब करने में, सोचने में, उसमें लगा लो, ठीक है। और जब वो 10-15 मिनट की कम से कम 7-8 मिनट 10 मिनट की तो शूट भी हो गया ना, 39 मिनट तो यहीं पर पूरे हो गए। उस वीडियो को एडिट करना, उस वीडियो को अपलोड करना, उस वीडियो का थंबनेल टाइटल लगाना, फिर जो है वो 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट। यूट्यूब हर वीडियो को पब्लिक करने से पहले उसकी चेकिंग के लेता है, 15 मिनट यूट्यूब उस वीडियो को चेकिंग के लेता है। वीडियो को चेक करने के बाद फिर जब आप उसकी मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं, यूट्यूब 20 मिनट लेता है उस मोनेटाइजेशन, उस वीडियो को ये चेक करने के लिए कि ये वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए अहल है या नहीं है। वो 20 मिनट के बाद कम से कम ये अपलोडिंग का 1 घंटे का प्रोसेस है सिर्फ, और सिर्फ 39 मिनट बाद डीडी की वीडियो आ रही साजिद की। डीडी को कैसे पता चला कि साजिद ने पहले क्या बातें की हैं, क्या नहीं की? ये साजिद अपनी वीडियो में क्या बातें करने वाला है? ज़रा साजिद ने बताया ना कि भाई मैं बाबे की धुलाई कर रहा हूं, तुम भी कर दो, ठीक है। अब जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग किसके साथ चल रही है? डीडी के लिए। कर कौन रहा है? साजिद कर रहा है। अब इस तरह के चवल लोगों के साथ जब साजिद राब्ते में आएगा तो मुझे बताएं, अब फिर इन लोगों को बंदा समझाए क्या? हाँ, क्या बताए फिर बंदा इन लोगों को? ये तो माइंड लेवल है। अब आज जो है वो वर्दा सिस्टर आज वर्दा सिस्टर जो है वो किसी फेक आईडी के बारे में बात कर रही थी कि उनको फेक आईडी जाकर जो है वो वर्दा सिस्टर को कमेंट करती है, ये शायद कहीं इधर उधर जाके वर्दा सिस्टर के अगेंस्ट कमेंट करती है, ठीक है। वहाँ पर जो है वो वर्दा सिस्टर को किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये जी ये डीडी है। डीडी ने, अब मुझे नाम नहीं याद, पता नहीं किस फेक आईडी, किस फेक नाम से उन्होंने बताया था कि आईडी बनी हुई है, खैर जो भी है, तो वो जी डीडी है, ठीक है।
اور اب اس خاتون نے جنہوں نے یہ کامنٹ کر کے بتایا کہ ڈی ڈی ہے، ان کی بات میں وزن بھی نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی کانٹیکٹ تو ہے، ٹھیک ہے، اور ڈی ڈی کو ہم سب ریئیکشن والوں سے تکلیف بھی ہے، یہ سب کو نظر بھی آتا ہے. ڈی ڈی کا جو ہے وہ آپ کل والا ٹائٹل دیکھ لیں، آپ ریئیکشن والوں کو منہ توڑ جواب. اگلے دن مجھے گالیاں دے رہا تھا، 2-4 دن پہلے نوشین اس کے ساتھ مریم سسٹر کے ساتھ پھٹا چل رہا تھا، 10 دن پیچھے وردہ سسٹر کے ساتھ پھٹا چل رہا تھا. آج اوور ریئیکشن والوں کو دھو دیا، لو جی ریئیکشن والوں کو منہ توڑ جواب. تو تکلیف تو ہے ہم ریئیکشن والوں سے، ٹھیک ہے. ساجد اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی ہے کلوز میں، انفارمیشن شیئرنگ کے بنیاد پر جو وہ چیزیں چلتی ہیں. تو ظاہر ہے پھر اور کون ہے جا کر ساجد کو یہ کہنے والا، اور اس کو ساجد کو بول بھی رہا ہے کہ لو جی وردہ کو شٹ اپ کال دو. تو تکلیف تو ڈی ڈی کو ہے ظاہر ہے، تو اور کون کرے گا؟ ڈی ڈی کرے گا نا. تو یہ تو واضح ہو رہا ہے کہ جو یہ سارے کالے کرتوت ڈی ڈی کر رہا ہے، فیک آئی ڈیز بنا کر. یہ مجھے بھی جو ہے وہ ایک ٹائم تھا فیک آئی ڈیز بنا کر انتہائی گندی گندی گالیاں دیا کرتا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ اس وقت میں ظاہرہ گالیاں نہیں دیتا تھا. میں نے جو ہے وہ شرافت کے چکروں میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لوگوں سے دھلائی کروائی ہے، ٹھیک ٹھاک گالیاں کھائی ہیں. تو ابھی جو ہے وہ آج کل تھوڑا سا میں نے شرافت کو نا، شرافت بھائی کو سائڈ پہ بٹھایا ہوگا، بھائی آپ سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھو میں کرتا کیا ہوں. شرافت بھائی نے جو ہے وہ بڑا ذلیل کروایا ہے. اب شرافت بھائی آپ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک. اب شرافت بھائی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کے بھائی بڑا پرانا کام ہے، یہ شروع سے یہ سب کالے کرتوت کرتا ہوا آ رہا ہے. تو اب کون سا نہیں کر رہا ہوگا؟ تو یہ ہوتا کون ہے بھئی؟ اپنی آڈینس کا تم نے بیڑا غرق کر لیا. پھر کبھی ساجد کی جو ہے کامنٹ سیکشن میں موجود کامنٹ کرنے والے لوگوں کی تم دھلائی کر رہے ہوتے ہو، کبھی تم ستارہ کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنے والوں کی دھلائی کر رہے ہوتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ جی میں ان کا سگا ہوں. ساجد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ سب نظر نہیں آتا؟ بھائی جب یہ لوگ خود اندھے بن جاتے ہیں، یہ لوگ خود ان کو نظر آتے ہوئے سب دیکھتے بھالتے، جب یہ لوگ اندھے بن جاتے پھر ہم ورنہ ان لوگوں کو سمجھائے کیا، بتائے کیا؟ مجھے تو نا کبھی کبھی مجھے نا وہ بڑا اکثر مجھے اس طرح کے تھاٹس آتے ہیں کہ یار جو ہے وہ کن لوگوں میں پھنسی ہوئی ہے یہ لیڈی. ستارہ کی بات کر رہا ہوں. بھائی یہ کوئلے کے کان میں ہیرا ہے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے خاندان میں اس طرح کی لیڈی کو پیدا ہوتی. یہ تو اللہ نے تحفہ ہی دے دیا بھائی ان کو. ٹھیک ہے نا. خیر جی، کاشف اور شانی، اچھا بھائی ان لوگوں کا بھی الگ ہی ہے ایک. میں ان لوگوں کو مطلب جاہل تو تھے ہی تھے، ٹھیک ہے، مطلب جہالت کی حد تک چلو ٹھیک ہے یار، مطلب ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، چلو ٹھیک ہے، اپنا جو کانٹینٹ چلا رہے ہیں، اپنی ویڈیوز چلا رہے ہیں، اس حد تک تو چلو مطلب ٹھیک ہے، میں اکثر جو فن کر لیتا تھا. لیکن جو اب آج میں نے ان کے چینل ذرا ڈیپ وزٹ کیا، وردہ سسٹر کی ویڈیو دیکھی، اس کے بعد پھر جا کے میں نے ان کا چینل وزٹ کیا. جب میں نے ان کا چینل ڈیپ وزٹ کیا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ بھائی نہ صرف جاہل بلکہ بے حس، بلکہ ظالم، بلکہ فراڈیے انتہا درجے کے گرے ہوئے لوگ ہیں. جاہل نہیں ہیں صرف، بلکہ یہ سب کوالٹیز بھی بدرجہ عدم پائی جاتی ہیں خیر سے. مطلب جیسے میں ڈی ڈی کو کہتا تھا کہ پیسے کے لیے ماں بہن بیٹی ہر چیز کو بیچ دیں گے، ویسے ہی یہ ڈالر کے لیے احساسات، انسانیت، ایموشن، جذبات، نظریات اور جو ہے وہ خیالات، ہر چیز کو بیچ دیں گے، اور باقاعدہ ٹھوک بجا کر بیچ رہے ہیں. اب ان کا آپ حساب لگائیں، مطلب ہم لوگوں نے کبھی نوٹ نہیں کیا. یہ تو آج وردہ سسٹر نے ویڈیو بنائی تو مجھے خیال ہے کہ یار میں ایک دفعہ وزٹ کروں ان کا چینل. ٹھیک ہے، تو میں نے ان کا چینل وزٹ کیا تو جب وہ مجھے پہ مطلب یہ سب انکشافات ہوئے، ورنہ میں نے تو کبھی نوٹس ہی نہیں کیا. بس جب ان کی کوئی نوٹیفیکیشن آیا، کبھی ٹائم ہوا اور کبھی موڈ بھی ہوا تو ان کی ویڈیو لگائی، دیکھی، اور پھر جو ہے وہ تھوڑا بہت فن کر لیا، جان چھوٹی، اور باقی کی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. جب ان کی بات آئی تو تھوڑا بہت فن کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو آج اتفاق ہوا تو میں نے جو ہے وہ ان کے چینل وزٹ کیا. اب آپ ذرا ان کے ٹائٹلز سنیے، یہ سارے آپ نے ٹائٹلز غور سے سننے ہیں. آپ کو نا ان کی ایک اسٹریٹجی سمجھ آئے گی، ایک خاص پیٹرن سمجھ آئے گا آپ کو ان کے ٹائٹلز میں کہ یہ کرتے کیا ہیں. اچھا، پہلا ٹائٹل ہے جی رمضان کے بیٹے اذان کی کلخوانی کا ختم شریف. شانی اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ 13 کے ویوز ہیں جی، ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے. آج تو خیر انہوں نے وہ گرینڈ دعوت کے بارے میں جو ہے وہ تھا ان کا، عائشہ کے گھر پہ گرینڈ دعوت، عائشہ نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا اور باپ کی شادی کی. ٹھیک ہے، یہ پچھلے 3 دن سے یہ اپنے ہمسایوں کے، نہ صرف ہمسائے بلکہ رشتہ دار بھی ہیں، ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ ان کا دکھ نشر کر رہے تھے, نہ صرف نشر کر رہے تھے بلکہ ان کا دکھ بیچ رہے تھے. ان کے دکھ کو ان لوگوں نے سونے کی طرح بیچا. جس طرح سے انہوں نے کلیم کیا نا, اس طرح سے ان کا دکھ کسی نے کلیم نہیں کیا. یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے سبھی کریٹیسائز کرتے ہیں, اور یہ ہے بھی تکلیف دہ جو ہے وہ کسی کے گھر پہ ڈیتھ کو کیش کرنا, کلیم کرنا. اسی وجہ سے جو ہے وہ نجوہ نے بھی ٹھیک ٹھاک ایک ٹائم پر گالیاں کھائی ہیں. لوگ ستارہ کو بھی اسی بات پر کریٹیسائز کرتے ہیں کہ لو جی اس نے ویڈیوز بنائی, حالانکہ وہ اس نے نہیں بنائی تھی, وہ ادھر فوتگی میں مصروف تھی, پیچھے مصطفیٰ گھر پہ تھا, اس نے ویڈیوز کوئی 1-2 بنائی شاید. ٹھیک ہے, تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ کسی کی توجہ ہی نہیں گئی اس طرف, اور یہ انہوں نے 3 دن ٹھوک بجا کر اس بچے کی ڈیتھ کو بیچا ہے. تو یہ تو پتہ نہیں, اللہ معاف کرے, اپنی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی. یقین کرے میں کل نا میرے پاس ٹائم تھا, کل دن کی بات کر رہا ہوں, میں فری تھا. پرسوں بھی یہی حال تھا, یہ 2 دن, کل کا دن اور پرسوں میں فری تھا, میرے پاس ٹائم بھی تھا. میں نے یوٹیوب اوپن کیا کہ چلو یار میں کوئی ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کوئی ریئیکشن دیتا ہوں. اب یوٹیوب پر کیا چل رہا تھا, رمضان کے بیٹے کی ڈیتھ. سارے لوگ اس پر ویڈیوز بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کو دل ہی نہیں کیا, میں نے نہیں بنائی. کل شام کو میں نے ویڈیو بنائی, وہ بھی بابا کے ٹاپک پر, یہ اماں اور یہ بابا والا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, اسی ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنائی, یا پھر جو ڈی ڈی کے بارے میں نے تھوڑی سی بات کی تھی. باقی رمضان کے بیٹے کے حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کی, نہ میں نے کوئی تھمبنیل لگایا. کیوں بھائی, دل ہی نہیں مان رہا تھا. میرا اپنا چھوٹا سا بیٹا ہے یار, 3-3.5 سال کا ہے. میں کیسے کسی کی بیٹے کی ڈیتھ کو جو وہ اس پر میں ویوز بنا لوں, میں کس طرح سے جو اس پر کانٹینٹ بنا لوں, کس طرح سے میں اس کانٹینٹ کو بیچ لوں. اپنے بچے ہیں بھائی, ہم بال بچوں والے ہیں, نہیں ہوتا. میں نے جو وہ صرف ایک ٹائٹل لگایا تھا, کوئی 3-4 دن پہلے والی ویڈیو سے جس دن اس بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, اس سے اگلے دن کی بات ہے, بچہ چلا گیا, بس اتنا تھا ہمارا ٹائٹل. اور اس ویڈیو میں میں نے جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ عام طور پر ہم والدین کیا اکثر لاپرواہیاں کر جاتے ہیں بچوں کو لے کر, بس اتنی سی بات تھی. اس کے بعد میں نے اس بچے کی ڈیتھ کو قطعاً اس پر کوئی بات نہیں کی, کوئی ٹائٹل نہیں لگایا. میں نے, میرا دل ہی نہیں کیا, مجھ سے ہوا ہی نہیں. انہوں نے ٹھیک ٹھاک سونے کی طرح بیچا ہے اس بچے کی ڈیتھ. انفیکٹ اللہ معاف کرے, یہ تو شاید دعائیں کرتے رہے ہوں گے, کیونکہ بھائی جو ان کے ٹائٹلز کے حالات دیکھیں نا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو دعائیں کرتے ہیں کہ کوئی اور مرے ہمارے خاندان میں, تاکہ ہم جو اس کو ٹھیک ٹھاک بیچ تو سکیں, ہمارا وہ گراف تو ٹاپ پر چلتا رہے. یہ ان بے غیرتوں کے حالات ہیں. یہ ذرا سنیں ان کے ٹائٹلز. اچھا, دعاؤں کی اپیل. رمضان کی وائف انیتا کی طبیعت بہت زیادہ سیریس. رمضان کے ابو بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس پر جو 13 کے ویوز 2 دن پہلے. اچھا, تیسرا جو ان کا تھمبنیل کہتے ہیں جی سب کلیئر کیا, رمضان اور انیتا کے بیٹے اذان کی ڈیتھ کیسے ہوئی, رمضان کے بیٹے کو کون سی جان لیوا بیماری تھی. 20 کے ویوز 3 دن پہلے. اچھا, چوتھا ایموشنل. انیتا اور رمضان کے بیٹے اذان کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹی مامی کے گھر پہ کوحرام مچ گیا. 39 کے ویوز 4 دن پہلے. اچھا, اب 5واں تھمبنیل. ستارہ کے بھائی نے, اب یہ تو ہو گیا یہ جو انہوں نے فوتگی کو کلیم کیا ہے. اب ان کا کانٹینٹ صرف 2 گھروں کے ارد گرد گھومتا ہے, ستارہ کا گھر اور چھوٹی مامی اور اما نور کا گھر, مطلب مام رمضان کی فیملی. ٹھیک ہے, جس میں حلیمہ آ جاتی ہے, چھوٹی مامی آ جاتی ہے, بڑی مامی آ جاتی ہے, اور رمضان کے بچے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ 4-5 لوگوں کے ارد گرد ان کا کانٹینٹ گھوم رہا ہے سارے کا سارا. اب ان کا یہ پیٹرن ہے, آپ نے ان کا کانٹینٹ کا پیٹرن نوٹ کرنا ہے. ستارہ کے بھائی نے کیا کہا ستارہ کے بارے میں, حمزہ اور حلیمہ نے کتنی عیدی دی, حلیمہ کا ذکر آ گیا, ویوز کہاں گئے, 11 کے ویوز. عید مبارک, اما نور نے کتنی عیدی دی, 15 کے ویوز. اچھا, چاند رات شاپنگ, حلیمہ نے مہندی لگوائی, حلیمہ کا ذکر آ گیا, 5.1 کے ویوز. اچھا, ستارہ کی طرف سے گاؤں والوں کو دعوت افطار, چھوٹی مامی نے کیا کہا, مام صادق کی فیملی آ گئی, چھوٹی مامی آ گئی, رمضان کی اماں, کتنے ویوز, 10 کے ویوز 12 ڈیز اگو. اچھا, اب جب ان کی اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں, مطلب جب اپنی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں, اب اس میں دیکھیے گا ذرا کتنا انگیجنگ ٹائٹل تھا. مزمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ذرا ایموشنل تھا, ہاٹ سا تھمبنیل تھا, انگیجنگ بھی تھا. مزمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور شانی بہت روئی, کتنے ویوز آئے جی, 1.9 کے ویوز. اب اپنے کانٹینٹ پہ جب ویوز نہیں آتے, اب ہم کیا کریں گے, اب ہم بے غیرتیاں کریں گے, اب ہم دوسروں کو کانٹینٹ کے طور پر بیچیں گے. مام صادق کی فیملی ہو گئی, ستارہ کی فیملی ہو گئی, کسی کی مرگ ٹھرگ ہو گئی, ہم بے حس ہو جائیں گے, ہم جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے, ہم ہر چیز بیچیں گے,
ہر چیز کو کنٹینٹ کے طور پر استعمال کریں گے، اس سے ہمارے ویوز کا گراف ٹھیک ٹھاک اوپر جائے گا، ہمارے ڈالرز کی مشین ٹھیک ٹھاک چلتی رہے گی، اور ہم رج کے بے حس ہو جائیں گے. ہم نہ جو ہے وہ اس چھوٹی سی معصوم بچی کو دیکھیں گے کہ اس بچے کی بہن ہے، چھوٹے بچے کی بہن ہے، اس کے منہ پر کیمرہ ماریں گے اور کہیں گے تمہاری امی کا حال کیسا ہے. اس کو پہلے سمجھائیں گے کہ تم نے کیا بولنا ہے. اس بچے کو کیا پتا میں نے کیا بولنا ہے. اس کو سمجھائیں گے کہ تم نے کیا بولنا ہے. وہ بتائے گی کہ میری اماں تو بے ہوش ہو گئی، اور ہمارا خوبصورت ٹائٹل بن جائے گا انیتا کی طبیعت شدید خراب، بڑی سیریس حالات ہے، دعاؤں کی اپیل ہے. دور فٹے مت تم لوگوں کے ٹائٹلز پر، اور دور فٹے مت تم لوگوں کے تھمبنیل بنانے پر، اور تم لوگوں کے کنٹینٹ بنانے پر. ڈوب کے مر جاؤ، تم لوگوں کی انسانیت بھی مر گئی ہے. وہ قبر جس میں انہوں نے اذان کو دفن کیا، وہیں پر شاید تم لوگوں کی انسانیت بھی دفن کر کے آگے وہ لوگ. کیونکہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ صرف ان کے بیٹے کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہیں پر آپ لوگوں کی انسانیت کی بھی ڈیتھ ہوگی. وہاں پر آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ رشتہ داری کو، یا پھر جو ہے وہ ہمسایہ گیری کو، یا انسانیت کو تم لوگوں نے چوز نہیں کیا. تم لوگوں نے چوز کیا ڈالرز کو، کانٹینٹ کو، سنہری موقع کو، کہ یہ سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. نجمہ نے اٹھایا تھا، ہم کیوں پیچھے رہے؟ وہاں پر سب لوگوں نے اٹھایا تھا، ہم بھی تو جو ہے وہ یوٹیوبرز ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ سیم خاندان ہیں، تو ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ ہم تو بیچیں گے. اگر ان کو ریئیکشن والوں نے جو ہے وہ 4 گالیاں دے دو لیں، یا تھوڑا بہت کسی نے کہہ لیا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم بھی 4 گالیاں سن لیں گے. لیکن یہ ڈالرز والا موقع ہاتھ سے جان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بےغیرتی ڈاؤن نہیں آنی چاہیے، عروج پر رہنی چاہیے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اور میں کیا کہوں، جتنا جو ہے وہ یہاں پر اچھا ایک چیز نوٹ کی ہے، یہاں پر ان کی فیملی کے بارے، ان کے جتنے بھی یہ سارے کے سارے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں آپ کوئی ایک بھی ہے نا سوائے ستارہ کے، ان سب کو کسی ایک کے بارے میں آپ چند دن اچھا گمان رکھ کے دیکھ لیں. تھوڑے دنوں بعد وہ کوئی ایسا گند مارے گا نا، آپ لوگوں کے گمان کی جو ہے وہ ایسا کی تیسی پھر جائے گی. جتنے آپ نے اچھے گمان رکھے ہوں گے، جتنا آپ اچھا ان کے بارے میں سوچیں گے نا، یہ اتنا گھٹیا آپ کو بن کے دکھائیں گے. یہ میرا چیلنج ہے، اور یہ پڑھی لکھی بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. جتنا آپ ان کو اچھا سمجھیں، اتنا آپ کو یہ گندا بن کے دکھائیں گے. اللہ یہ ہدایت دے تو دے، ورنہ جو ہے یہ لوگ تو ڈالروں کے لیے اندھے ہو گئے، پاگل ہو گئے. میں نے جو ہے کل اپنی لاسٹ ویڈیو میں نا بابا جی کے لیے ٹائٹل لگا ہے ڈالر کا پجاری بابا. یہ سارے کے سارے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے. تو خیر ناظرین، ابھی تک اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.